تو یہاں پر بیان سردار اور لوکاس کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور لوکاس اسے کہتے ہیں کہ آپ اگر مجھے عثمان کے آگے منصوبے کا بتائیں گے تو میں آپ کے بیٹے کو رہا کر دوں گا۔ تھوڑا سا سوچ کر بیان سردار اسے کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ میرے بیٹے کو رہا کر دیں، میں آپ کو عثمان سردار کے آگے منصوبے کے بارے میں آگاہ کر دوں گا۔ یہی بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ لوکاس اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتاؤ۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ عثمان سردار نے آپ لوگوں کے لیے سوت میں بم رکھے ہیں، جیسے آپ لوگ داخل ہوگے سوت میں تو بمباری ہوگی۔ تو اس طرح بیگم خاتون بھی اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میرے بھائی کو صحیح سلامت میرے پاس لوٹا دے، اور میرا اس بھائی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہی دعا کرتے کرتے اور یہاں پر عثمان سردار اپنے فاطمہ کی بچپن کی چیزیں اٹھا کر اور اس کی چیزیں اٹھا کر ایک ایک چیز اٹھا کر اس کی یاد اسے ستاتی رہتی ہے، اور اس کی ہر ایک بات اسے یاد آتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ بابا مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور مجھے اپنی جنگ پر اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اور یہی سوچ کر عثمان سردار کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی، اور کبھی ایک چیز اٹھاتی ہے اس کے دیکھتی ہے تو کبھی ایک، اور کہیں اس کے بچپن کی یاد آتی ہے اس کی بہادروں کی باتوں کی۔ تو یہاں پر عثمان سردار سارا سوچ کر اس کے بارے میں رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دفعہ ہماری سب سے بڑی ریاست اور دوسری طرف میرے بیٹے۔ اور یہ سب جب عثمان سردار کر رہے ہوتے تو پیچھے سے بالا خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بالا خاتون اس کے قریب آ کر اسے کہتی ہے انشاءاللہ ہماری بیٹی صحیح سلامت ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو یہی سوچ کر عثمان سردار کہتے ہیں ایک طرف سود ہے اور دوسری طرف میرے بیٹے، اور میں سود کو بھی گنوا نہیں سکتا اور اپنے بیٹے کو بھی نہیں گنوا سکتا۔ اور بالا خاتون یہاں کہتی ہے انشاءاللہ ہماری بیٹی صحیح سلامت یہاں پر آ جائے گی، اور کافر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کافروں نے اس کو کچھ کہا تو اچھا ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ان کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر فاطمہ اپنے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ دعائیں مانگتے مانگتے صوفیہ اس کو آ کر کہتی ہے، صوفیہ اس کو فخریلی انداز سے کہتی ہے تمہاری ایک بہن بھی تھی نا؟ تو اسے کہتی ہے تمہیں اس سے مطلب؟ تو اسے کہتی ہے کہ جگڑالو ترک تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں مجھے فرق پڑے یا نہ پڑے تمہارا کیا کام ہے اس سے، اور نہ ہمارے بارے میں پوچھو غلیظ عورت۔ فاطمہ اس کو یہ کہہ کر اسے ٹکرا دیتی ہے، اور یہی باتیں سارے سن کر صوفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد وہ اس کے سامنے آتی ہے کہ یہیں پر سڑو گی اور یہیں پر مرو گی جب تک تمہارے باپ ہمارے حوالے سود نہ کرے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ کبھی نہیں کرے گا تمہارے حوالے سود۔ تو یہ باتیں سارے کہہ کر اور یہاں پر ارحان اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ رہا ہو جائے گی نا؟ تو ہولفیرہ اسے کہتی ہے جی ہاں بالکل رہا ہو جائے گی۔ تو اس طرح وہ ہولفیرہ اسے کہتی ہے میں بہت اداس رہتی تھی آج کل، پھر جب مجھے ایک خاتون نے ایک تعویذ دیا جو میں بیٹھ کر اور میں اداس رہتی تھی، تو اس نے مجھے یہ تعویذ دیا کہ آپ کی ہر اداسی دور ہو جاتی ہے، اور میں یہ تعویذ اب آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے گلے میں پہنیں اور فکر نہ کریں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہی اپنا خیال سناتے ارحان اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے اس خاتون نے دیے ہے جو بہت اچھی اور معزز خاتون تھی، اور کے ساتھ بات کرنے کے بعد اسے کہا یہ اس کو گلے میں پہن دے اور یہ آپ کو کوئی تکلیف آپ کے پاس نہیں آئے گی اور نہ آپ کے پاس گزرے گی۔ اور وہ اسے تعویذ پہنا کر اسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ رہا ہو جائے گی۔ یہ بات ان کی درمیان چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری فاطمہ ہمارے پاس ہوگی ایک دن۔ وہ اسے ایک کہہ کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، اور گلے لگانے کے بعد یہاں پر صوفیہ اور لوکاس کے بیچ میں باتیں چل رہی ہوتی ہے۔ لوکاس اسے کہتا ہے کہ مجھے عثمان کے منصوبے کا پتہ چل گیا ہے۔